کر اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ کہا بالکل یہی کیفیت دین کے معاملے میں تقویٰ کی ہے۔ کتنی عمدہ مثال دی۔ دنیا کی زندگی میں آپ ہر پریشان کرنے والی چیز سے جو آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بنے، آپ کے رب کے عقوبت کا، اس کے غضب اور غصے کا ذریعہ بنے، ان تمام امور اور اسباب سے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا کی زندگی کو گزار لینا، یہی تقویٰ ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، یہی اللہ کا تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے یہ روزے جو فرض کیے ہیں اس لیے تاکہ بندے اللہ کے تقویٰ کو اختیار کر لیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس شریعت کے اندر عبادت کی جتنی بھی شکلوں اور صورتوں کو آپ دیکھتے ہیں، ان تمام شکلوں اور صورتوں میں آپ کو اس کا مقصد اللہ کا تقویٰ نظر آتا ہے۔ اللہ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ میرے بندے، تیری قربانی کے یہ گوشت پوست خون ہڈیاں اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تیرے دل کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بلکہ مختصراً اجمالاً اس کا ذکر کر دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ کے دیے ہوئے شعائر، چاہے وہ نماز ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃ ہوں، صدقات و خیرات ہوں، ایثار و قربانی ہو، صلہ رحمی ہو، حقوق العباد سے متعلق امور ہوں، حقوق اللہ سے متعلق اعمال ہوں، جو بندہ ان کی تعظیم کرے، ان کی قدر و قیمت کو پہچان لے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو در حقیقت یہی دلوں کا تقویٰ ہے، یہی اللہ کی خشیت۔ تو بڑی بات اس روزے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں روزوں کا مکلف کر کے ہلکان نہیں کیا ہے، ہمیں مزاحمتوں میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ صاحب تقویٰ ہو جائے اور اللہ والا بن جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو اس غرض و غایت کو واضح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص اس ماہ مبارک کو پا کر کے جھوٹی بات کو اور جھوٹی بات پر عمل کو ترک نہ کر دے، چھوڑ نہ دے، تو اے اللہ کے بندو، تمہارے رب کو اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ تم اپنے کھانے پینے کے اسباب کو ترک کرو، کھانے پینے کے اسباب کو چھوڑ دو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کو روزے کی حالت میں جائز چیزوں سے منع کیا، جائز چیزوں کے اپنانے سے، استعمال کرنے سے، اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کی حسین و جمیل بیوی آپ کی بیوی آپ کے لیے جائز ہے، آپ نے ازروِ شریعت نکاح میں لا کر کے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، لیکن اللہ نے، آپ کے رب نے آپ کو منع کیا کہ بندے ماہ مبارک کے اندر تو فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک اپنی بیوی سے صحبت نہ اختیار کر، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری شریک حیات ہے، میں نے اس کو جائز لا کر کے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اب تیری بیوی بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔
آپ نے خون پسینے سے کما کر محنت مزدوری کر کے رزق حلال لا کر کے اپنے گھر کے اندر ذخیرہ اندوزی کیا ہے. آپ کا مطبخ، آپ کا کچن، آپ کی فریج، یہ سب ذخیروں سے، ذخائر سے بالکل بھرے پڑے ہیں. جوس ہے، دہی ہے، دودھ ہے، پانی ہے، انڈے ہیں، مچھلیاں ہیں، سبزیاں ہیں، گوشت، چاول ہیں، سالن ہے، کھانے پینے کی تمام مرغوب غذائیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، مٹھائیاں، حلویات ہیں. لیکن آپ سوچتے ہو نہیں، میرے رب نے روکا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے، میرے رب نے اس حال میں دن کے وقت میں ہمارے لیے اس کو ناجائز قرار دے دیا، خلاص اب ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. تو بندہ اگر روزے کی حالت میں حرام چیزوں کا ارتکاب کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، خیانت کرے، اباحیت پسندی کی راہ اختیار کرے، بھرشٹاچار اور کرپشن میں ملوث ہو، بندہ بے نمازی بن کر کے وقت گزارے، بندہ سود کھائے، بندہ گالیاں بکے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے میں نے تو تیرے لیے اس حالت میں حرام چیزیں تو حرام تھی، جائز چیزوں کو تیرے لیے میں نے حرام قرار دے دیا تھا. تو جائز چیزوں کو حرام سمجھ کر کے اس کے قریب نہیں گیا، لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ تو حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا. اللہ نے اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ بندہ اگر جھوٹ اور جھوٹ پر مشتمل امور کو ترک نہ کرے. جھوٹ پر مشتمل باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان تراشی ہے، غلط گواہیاں ہیں، مقدمات میں لوگوں کو پھانس کر کے ان کے حقوق کو غصب کرنا، ہڑپ کرنا، غبن کر جانا، اسی طریقے سے کسی کے اوپر تہمت لگانا، چغلیاں کرنا، خیانت کرنا، سود کھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جھوٹ کے امور کے اندر شامل ہوتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی کو کہ اگر کسی روزے دار بندے کو کوئی شخص گالی دے، کوئی شخص گالی دے، لڑائی کرے، جھگڑے اور پھڈے کرے، قتل و قتال کی کوشش کرے، تو کیا کہے؟ میرے بھائی انی امرؤ صائم، میرے بھائی میں روزے دار شخص ہوں، میں تیری گالیوں، تیری بکواس، تیری حفوات، تیری دشنام ترازیوں کا جواب نہیں دوں گا، میں صبر کروں گا. اب یہ صبر کا لفظ میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، اور میں نے گزشتہ نشست میں سوال بھی کیا تھا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا. صبر کا لفظ، صبر اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے. کون بھائی بتائیں گے؟ میں نے گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا، صبر اور روزے کا سمیع اللہ بھائی بڑا گہرا تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ کون بھائی بتائیں گے؟ راشد بھائی. آپ لوگوں کو اسی لیے میں بار بار کچھ چیزیں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اللہ نے پوری شریعت کے اندر سارے عملوں کے تعلق سے بیان فرما دیا کہ اس عمل کا اتنا اجر و ثواب ہے. کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کے سارے عمل کا اجر و ثواب اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس اجر و ثواب کو 700 کے قریب 700 گنا اس اجر و ثواب کو کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الصیام، سوائے روزے کے. کیا استثنائی بات ہے بھائی، کیا اس کی خصوصیت ہے، اس کی امتیازی شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ یہ روزہ، وعلیکم السلام، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ اس بندے کو دوں گا. میں نے سرکل عبود میں مثال دیا کہ اگر یہاں کا بادشاہ وقت کسی کو اس وقت فون کر کے بتائے کہ کل فلاں ٹائم تم میرے دیوان کے اندر آنا اور میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں،
ہماری بانچیں کھل جائیں گی، وارے نیارے ہو جائیں گے، ہم نہ جانے کن کن تصورات میں کھو جائیں گے، دن کا سکون، رات کا قرار سب ہمارا غائب ہو جائے گا، اور کروٹ لے لے کر کے دائیں بائیں کروٹیں بدل بدل کر کے نہ جانے کن کن خیالات میں گم ہوں گے۔ اللہ یہ بادشاہ وقت ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہمارا رب ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ بندے نے جو روزہ رکھا ہے اس کے سارے اجر و ثواب، اس کے عمل کے، اس کے عبادات کے اس کے لیے ہیں، لیکن روزے کا اجر و ثواب یہ میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ کتنا دوں گا وہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ روزے اور صبر کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایک دوسری بھی عبادت ہے صبر۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے بندے کو بھی اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب دیں گے، صلہ دیں گے، داد و دہش دیں گے۔ کتنا دیں گے کوئی نہیں حساب کتاب کر سکتا، اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں، اس کا کوئی دائرہ نہیں، کوئی حد بندی نہیں، اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں، کتنا دے گا اور۔ اسی لیے یہ صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ چلتے پھرتے آپ کو کوئی روحانی اذیت پہنچاتا ہے، زبان سے، اپنی حرکات و سکنات سے، اپنے تعامل سے، اپنی بدسلوکیوں سے، غلط رویے سے، آپ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں، اور صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ صبر کر جاتا ہے، اور جس کے ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، وہ بلبلا اٹھتا ہے، ری ایکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر وہ اس کا دفاعی پوزیشن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صبر کو بھی روزے کے ساتھ ملایا۔ تو یہ مہینہ روزے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، اللہ کی داد و دہش کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، ربانی فیوض و برکات کا مہینہ، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ تراویح نوافل کا مہینہ، یہ صدقات و خیرات کا مہینہ، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ، روزے کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے کتنے فضائل، کتنے مناقب، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی کتنی خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہ دعا اور استغفار کا مہینہ، توبہ اور یہ اذکار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آمد پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے، اور اگر نیت کے اندر خلل ہے، ہمارے قصد و ارادے میں، ہمارے انٹینشن میں، ہماری نیتوں میں کوئی رخنا ہے، کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو یہ پورا کا پورا مہینہ جو اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ، ربانی فیوض و برکات کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ ایسے ہی عبث، بیکار، رفتہ اذکار ہو کر اس ہمارے سروں سے گزر جائے گا، اور ہم بجائے اس کے کہ اپنے رب کو راضی کریں، ہم اللہ کی عقوبت کو دعوت دے بیٹھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نیتوں کو درست کریں، اور آپ سیریس ہو جائیں کہ اگر آپ حقیقت میں صاحب ایمان ہیں تو اللہ نے آپ کے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ آپ سنجیدگی کے ساتھ اور نہایت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ سناٹے کے عالم میں، تنہائی کی کیفیت میں آپ تصور کریں، سوچیں کہ آپ کا رب آپ سے کرا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کے کیا فضائل، کیا مناقب، کیا خصائص ہیں، اور کیا امتیازی اوصاف ہیں، کیا امتیازی شان اور نمایاں صفات اللہ نے اس کو دے رکھی ہے۔ یہ سید الشہور ہے،
سید السحور. اللہ تعالی کا کرم دیکھیے. ابھی الابود کمپنی میں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نہر کے پاس گھر بنا کر کے رہتا ہے اور اس نہر میں وہ سب روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے جسم پر کچھ میل و کچیل، کچھ گرد و غبار، کچھ مٹی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا یہی کیفیت 5 وقت کے نماز کی، 5 جگانہ نمازوں کی یہی کیفیت. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے بیچ کے لیے کفارۃ لما بینہما، کفارہ ہے سارے گناہوں کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیان کے جتنے بھی گناہ ہیں، یہ آنے والا رمضان ان سارے گناہوں کے لیے کیا ہے؟ کفارہ ہے. یہ آپ کا رب کتنا رحیم، کتنا شفیق، کتنا رؤوف، کتنا کریم، کتنا سخی ہے کہ آپ کے لیے اسباب متعین کرتا رہتا ہے، مہیا فرماتا رہتا ہے. اوقات کی شکلوں میں، ساعتوں کی شکلوں میں، ایام کی شکلوں میں اور مہینوں کی شکلوں میں. اور پھر اللہ تعالی مقامات اور جگہوں کے تعلق سے بھی آپ کو رہنمائی کرتا ہے کہ میرے بندے تو اگر یہ کام فلاں جگہ انجام دے گا تو تیرے لیے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے. مسجد نبوی ہو،